انہوں نے اس کو ٹیک آن کیا, آپس میں انگیجمنٹ ہوئی, جس کے نتیجے میں دونوں بھارتی جہاز جو تھے وہ شوٹ ڈاؤن ہوئے. ان میں سے ایک کا ریکیج ہماری سائٹ پہ گرا, جبکہ دوسرے کا ریکیج ان کی سائٹ پہ گرا. اس کے علاوہ بھی انڈیا کے ایک جہاز کے گرنے کی اطلاع ہے جو تھوڑا اندر ہے, لیکن وہ ہماری اس کے ساتھ انگیجمنٹ نہیں ہوئی. 2 پائلٹس زمین پہ جو ہماری فورسز موجود تھیں انہوں نے ان کو اپنی اریسٹ میں لیا, اور جیسے ان کے ساتھ ایک مہذب ملک سلوک کرتا ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کیا. ایک ان میں سے زخمی تھے, ان کو ہم نے CMH منتقل کر دیا ہے, انشاءاللہ ان کا پورا خیال رکھا جائے گا, جبکہ دوسرے جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. یہاں میں آپ کو کچھ جو ان سے ڈاکومنٹس ملے ہیں وہ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تھینک یو. اس کے علاوہ میں انڈین میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا ایک F-16 انہوں نے بھی گرایا ہے. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان نے اس تمام جو ایکشن تھا اس میں F-16 استعمال نہیں کیا, اور ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ پاکستان کا کوئی جہاز گرا ہو. اب بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آگے کیا راستہ ہے. دی اسٹیٹ آف پاکستان, دی گورنمنٹ آف پاکستان, دی آرمڈ فورسز آف پاکستان and the people of Pakistan, we have always conveyed a message of peace to India, and the route to peace goes through dialogue. Both countries have the capability and capacity, but war is actually the failure of policy which India needs to understand. جنگ, جیسے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ شروع کرنا آسان ہے, ختم کہاں ہوتی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. تو ہماری طرف سے آج بھی یہی ہے, having displayed our capability, will and resolve, we still do not want to escalate. We want to follow a path which leads to peace. The people of both the countries and the region at large, they have a right to live and live in peace. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لوگوں کو تعلیم, صحت, روزگار یہ دینے کی ضرورت ہے, تو آئیے مل کے بیٹھیں, بات چیت کریں. جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی, دنیا میں کوئی مسئلہ جنگ سے حل نہیں ہوا. تو ہماری اس آفر کو, حکومت پاکستان کی آفر کو, انڈیا کو چاہیے کہ اس پہ ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. یہاں پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی بھی ایک ذمہ داری ہے. جو حالات چل رہے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان, پاکستان جنگ کی طرف نہیں جانا چاہتا, پاکستان کی طرف سے امن کا پیغام ہے. They should also come forward and see how the environment between India and Pakistan are a threat to peace and development, not only between the two countries but in the region and beyond. میڈیا, میں نے پہلے بھی کہا, میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں, جس طرح ہم نے ڈیفرنٹ رسپانس دیا اور ذمہ داری کے ساتھ دیا, میڈیا کی بھی, پاکستانی میڈیا نے پیس جرنلزم کیا ہے. ہم نے آج جو ایکشن کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا. ہم اس پہ کسی قسم کی وکٹری انڈیکیٹ نہیں کرنا چاہتے. جنگ میں کسی کی جیت نہیں ہوتی, کسی کی ہار نہیں ہوتی, انسانیت ہارتی ہے. تو میری پاکستانی میڈیا سے درخواست ہے کہ آبجیکٹیو رپورٹنگ کو جاری رکھیں, امن کی طرف لے جانے والے راستے کے اوپر رپورٹنگ کریں. اس وقت کی رپورٹنگ ڈیفرنٹ ہے, آج کی رپورٹنگ رسپانسبل ہے, آج کی رپورٹنگ جو ہے وہ ذمہ داری کے ساتھ ہے اور امن کی طرف جانے کی بات ہے. پاکستان ریاست کے طور پر اور پاکستان کی افواج ایک کیپیبل فورس کے طور پر سب اہلیت رکھنے کے باوجود our message is for peace. Thank you very much. جی صاحب یہ بتائیے. متیر حیدر صاحب. تھینک یو سو مچ ڈی جی صاحب. یقینی طور پہ آج کا دن پاکستان کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے بہت فخر کا دن ہے کہ ہم نے اپنے سیلف ڈیفنس میں یہ کارروائی کی. اس کے بعد آپ کیا منظرنامہ دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ مزید بھارت کی طرف سے کسی قسم کے اگر کوئی اٹیک ہو سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارا رسپانس کیا ہوگا؟ اسی طرح جس طرح آج انگیج کیے گئے ویسے ہی انگیج کیا جائے گا. اور ساتھ کوئکلی بتائیں, آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی مل رہی ہے
تو آج نیشنل کمانڈ اتھارٹی میں یقینی طور پہ ہمارے جو نیوکلیئر اور میزائل اثاثہ جات ہیں اس کے حوالے سے ان کی جو پروفیشنل پریپیئرڈنیس ہے اس کا جائزہ لیا جائے گا. آپ سمجھتے ہیں ہمارے نیوکلیئر ایسٹس اور میزائل اثاثہ جات بھی اگر جنگ مسلط کی گئی تو اسے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے مادر وطن کے دفاع کے لیے. تھینک یو ویری مچ. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج کا جو ایکشن تھا وہ سیلف ڈیفنس میں تھا اور اس میں ایک ان بلڈ میسیج یہ تھا کہ جس طریقے سے ہم نے ٹارگٹ کی سلیکشن کی اس کو انگیج کیا انشور کیا کہ اس کے اوپر ہم کسی قسم کا ڈیمیج کولیٹرل ڈیمیج نہ کر سکیں. تو اس سے بھی ہم نے یہ میسیج دیا ہے کہ ہماری کیپیبلٹی کیپیسٹی ہونے کے باوجود وی لک ٹورڈز پیس اینڈ دی روٹ ٹو پیس گوز تھرو ڈائلاگ. جو دوسرا پارٹ ہے آپ کے کویشچن کا, آئی ہیو آلویز سیڈ دیٹ وی مسٹ ناٹ ٹاک اباؤٹ دس. This is insane to talk about this. It is a capability and a weapon of political choice. نہ ہی ہمارا یہ لیول ہے اور نہ ہی یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے اوپر بات کی جا سکے. تھینک یو ویری مچ. احمد منصور سر, کل آپ نے پریس کانفرنس میں دو باتیں کی تھی کہ جو جواب تو دینا ہے لیکن ہم وہاں دیں گے کہ جس کے بعد ہمارا جواب بھی ہو جائے اور بھارت کے اوپر جنگ شروع کرنے کی ذمہ داری بھی اسی کے اوپر رہے. اور آج ہم نے دیکھ لیا کہ واقعی زبردست طریقے سے جواب دے دیا گیا ہے. اب ایک تو سوال سر یہ ہے کہ جو JF-17 کا اس میں اگر کوئی کردار ہے تو اس سے حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا, دونوں طرف کی جو ایئر سپیس ہیں وہ بند ہونے کی اطلاعات ہیں. تو اب آگے جو اس وقت کی کشیدگی کی صورتحال ہے, جو بات آگے بڑھ رہی ہے, اس سے تھوڑا اگر بتانا پسند کریں. جی, ایئر سپیس اس وقت جو بند ہے وہ تو ڈیو ٹو دی انوائرمنٹ ہے. میں نے کہا کہ پاکستان نے جو رسپانس بھی دیا ہے actually per se it is not a retaliation, it is demonstration of our capability, capacity and will staying within the domain of responsibility as a state which has the potential. We do not want to escalate the situation. It is up to India now whether they go for the way which we have suggested and which is the requirement of this region, which is peace. لیکن انڈر کمپلشن. Okay. Pakistan is not pushing the environment towards war. If that was the case, we could have easily engaged the target on which our Air Force locked first. That would have resulted into human casualties and the collateral damage as well. So having done that, we engaged a nearby open space where there was no human life or no military post, meaning thereby that we deliberately avoided the escalation. So what was it that you hit? It was just a open area where we have recorded, we'll show you. We just wanted to demonstrate that we could have easily taken the target, the original target. What was the original target? Original target was their administrative setup, their military post, but we did not do that. And what was the second part? That was the question. Okay, thank you very much, ladies and gentlemen. Thanks for... آپ کو بتائیں کہ میجر جنرل آصف غفور اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 6 ٹارگٹ سلیکٹ کیے, ہم نے سویلین کو نشانہ نہیں بنایا, ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا ہے اور ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی ریٹیلیشن کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے, ہم خطے کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ 2 پائلٹ کو گرفتار کیا گیا ہے, 2 بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے جنہوں نے LSO کی خلاف ورزی کی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ 1 زخمی ہے جبکہ دوسرا کسٹڈی میں ہے. اور اس سارے ایکشن میں, اس سارے معاملے میں انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ F-16 کا استعمال نہیں ہوا اور بھارتی دعویٰ جھوٹا نکلا ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ شروع کرنا آسان ہے لیکن ختم کرنا مشکل ہے, اور یہی بات
پرائم منسٹر نے بھی کی ہے۔ جنگ مسئلوں کا حل نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی میڈیا کی بھی تعریف کی۔ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستانی میڈیا نے مثبت رپورٹنگ کی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب میڈیا پر امن کی بات کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے یہ کارروائی سیلف ڈیفنس میں کی ہے، ہم کولیٹرل ڈیمیج کی طرف نہیں گئے، ہم نے حفاظتی تدابیر لینے کے بعد ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ پاکستان کی آرم فورسز کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، ہم نے آج جو ایکشن کیا وہ سیلف ڈیفنس میں کیا گیا، اس کو ہم وکٹری کا نشان نہیں بناتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی ذمہ داری لینی چاہیے اس معاملے میں اور دیکھنا چاہیے یہ پاکستان کی جنگ نہیں ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، بھارت نے جارحیت کی تو پاکستان نے جواب دیا ہے، صرف ڈیمانسٹریشن دکھائی ہے کہ ہم بھی جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے سوچ سمجھ کر اوپن ایریا میں اسٹرائک کی کہ صرف بھارتی طیارے کو ہی نشانہ بنایا جائے اور کوئی نقصان نہ ہو۔ پاکستان کی آرم فورسز کے پاس جواب دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن بھرپور جواب دیا گیا، لیکن جواب ذمہ داری سے دیا جاتا یا انڈیا کی طرح جواب دیا جاتا، یہ دو چوائسز تھی ہمارے پاس، ہم نے ذمہ داری سے جواب دینے کا فیصلہ کیا، یہ کہنا تھا DGISPR میجر جنرل آصف غفور کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ٹارگٹ کا رزلٹ کسی معصوم انسانی زندگی کا ضیاع نہ ہو، یہ بھی ہمارا ٹارگٹ تھا۔ انہوں نے کہا کہ انڈین طیاروں میں جو زخمی گرفتار ہوئے انہیں CMH منتقل کر دیا گیا انسانی تقاضوں کی بنیادوں پر، اور جو باقی ہیں ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن مؤثر جواب دیا گیا، اور یہ جواب صرف یہ ڈیمانسٹریشن دکھانا تھا کہ پاکستان کی افواج کے پاس جواب دینے کی بھرپور صلاحیت ہے۔ ہم نے کوئی جنگ کا آغاز نہیں کیا، جنگ بھارت کی طرف سے کی گئی، بھارت کی طرف سے جارحیت دکھائی گئی، تو پاکستان کی طرف جواب دینا، اپنے دفاع میں پاکستان کا جواب دینا حق تھا۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم ایسکلیشن کی طرف نہیں جانا چاہتے، ہم نے حفاظتی تدابیر لینے کے بعد ٹارگٹ کو نشانہ بنایا ہے۔ یہ ہوتی ہے فوج اور یہ ہوتا ہے ملک جو ذمہ داری کا ثبوت دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے 6 ٹارگٹ سلیکٹ کیے، ہم نے سویلین کو نشانہ نہیں بنایا، ہم نے ذمہ داری کا ثبوت دیا، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ہم ذمہ دار رہنا چاہتے ہیں، اور تھوڑی سی ریٹیلیشن کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں کمزور نہ سمجھا جائے، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، ہم خطے کا امن تباہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنفرمیشن کی کہ 2 پائلٹس کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک زخمی ہے جبکہ دوسرا کسٹڈی میں ہے، اس کی تفصیلات بھی جلد ہی منظر عام پر آ جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جنگ شروع کرنا آسان ہوتا ہے لیکن ختم کرنا مشکل ہے۔ یہ ہے وہ پائلٹ اپنی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو کہ زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں اہم اور بڑی خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، یہ ہے وہ بھارتی پائلٹ جو زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے، جو کہ پاک فوج کی کسٹڈی میں ہیں۔ 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی جو پائلٹ ہے اس کو گرفتار کیا گیا۔ اس کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ وہ بھی سن لیتے ہیں۔ I've got hurt and I would request some water, please. Start again, please. Yeah, my name is Wing Commander Abhinandan. My service number is 27981. I'm a flying pilot and my religion is Hindu. Okay. What else? I'm sorry, sir. As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. What else? I'm not supposed to tell you that, no? ٹھیک ہے نا. May I request a little information? Am I with the Pakistani Army? Yes, please speak up. یہ ہوتی ہے ذمہ داری، اور ہم نے جس طریقے سے بتایا کہ 2 بھارتی لڑاکا طیارے ہم نے گرائے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو 2 بھارتی پائلٹ ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ایک زخمی حالت میں، جبکہ دوسرا پائلٹ آپ ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس نے اپنا تعارف بھی کرایا ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ وہ بھارتی پائلٹ ہے، اپنا نام بھی ساتھ بتایا ہے، اپنا رینک بھی بتایا ہے۔ آپ اپنی اسکرین پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس پائلٹ کو جو کہ گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ ایک زخمی حالت میں گرفتار کیا گیا ہے جسے CMH منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو مہذب ملک سلوک کرتے ہیں ایسے قیدیوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا ان کے ساتھ بھی، اور یہ وہ پائلٹ ہے جسے گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 بھارتی طیارے آج گرائے ہیں پاک فضائیہ نے، اور جس کے بعد 2 جو پائلٹ تھے ان کو گرفتار کرنے کا بھی کہا گیا تھا، جبکہ ایک پائلٹ آپ ٹی وی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کنفرمیشن ہو گئی ہے کہ 2 بھارتی پائلٹ گرفتار ہوئے ہیں، جبکہ ایک ٹی وی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں جس نے اپنا تعارف بھی کروایا ہے، اپنا نام بھی بتایا ہے، اپنا رینک بھی بتایا ہے۔
पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए अपनी सलाहियत का इजहार किया है। दो जो है पायलट गिरफ्तार हुए थे, एक को जख्मी हालत में CMH मुंतकिल किया गया है, जबकि दूसरा पायलट ये है जिसकी ये वीडियो आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इस पायलट ने अपना तारुफ भी करवाया है, लेकिन ये इस वक्त पाक फौज की कस्टडी में है और अपना तारुफ करवा रहा है, जबकि दूसरे जख्मी पायलट को इस वक्त इंसानी तकाजों की बुनियादों पर CMH मुंतकिल किया गया है। My service number is 27981. I'm a flying pilot and my religion is Hindu. Okay. What else? I'm sorry, sir. As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. Pardon, sir. Pardon. Pardon? I'm not supposed to tell you that, no? ठीक है ना May I request a little information? Am I with the Pakistani army? सर वीडियो में बनाइए सर, वीडियो में सेंड करें सर व्हाट्सएप। ये सब प्लीज वीडियो। आपको बताएं कि पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और ये भारतीय पायलट्स हैं जिनको गिरफ्तार किया। इसमें से एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया है और उधर उसको तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। जिम्मेदारी का मुजाहरा इसे कहते हैं जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने दिखाया है कि दुश्मन के साथ भी इंसानी सलूक किया जा रहा है। और दूसरा पायलट ये है जिसने अपना तारुफ करवाया। इसी हवाले से एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। एहतशामुल हक साहब, एक तो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने कितनी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है, अभी भी इंसानियत दिखा रहे हैं और ये पायलट, इसका बयान भी आपने सुना, क्या कहेंगे इस तनाजुर में आप? देखिए आयशा, मेरा ख्याल है जितने महज़्ज़ब और ज़िम्मेदार तरीके से हमने बिहेव किया है, कौम के तौर पे सामने आए हैं। आर्म फोर्सेस ने जिस तरह कार्रवाई की है, हमारी एयरफोर्स ने कार्रवाई की, उसके बाद फिर फाइनली आपने देखा कि जिस तरीके से दो पायलट गिरफ्तार होते हैं, एक ज़ख्मी हालत में है और उनको CMH मुंतकिल किया गया और दूसरे को गिरफ्तार किया गया और बयान भी देख लिया एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर नंदन का बयान भी आप देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये दूसरी बड़ी हजीमत, दूसरी बड़ी हिंदुस्तान के लिए एम्बैरसमेंट आई है। कल जो इन्होंने बालाकोट की बात की थी, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर आके उन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश की। सीज़ फायर लाइन हमारी LOC को अबूर करने के बाद, वायलेशन करने के बाद हमारी सरहदों की वो आए, उसके बाद आज ये जो कुछ हुआ। अब देखें जो DG ISPR ने बात की आयशा, जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि पहली तो बात यह है कि हमने ये कार्रवाई की कि हिंदुस्तान के दो जहाज़ पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, हमने उनको इंगेज किया, सेल्फ डिफेंस में हमने उनको मार गिराया। एक तो सुपरियॉरिटी हमारी साबित होती है एयरफोर्स की, जो वाकई दुनिया में आज भी मानी जाती है कि एक टॉप क्लास एयरफोर्स है हमारी, और वो जज्बा और शहादत का और जो लड़ाई का जज्बा हम लोगों में है शायद उनमें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आप देख लें कि वो ये कह रहे हैं कि राइट ऑफ रिप्लाई, रिटेलिएशन का जवाब हम दे सकते हैं, वो अभी भी हमारे पास है। लेकिन जो मैसेज दिया उन्होंने कि अभी भी हम आपको कह रहे हैं कि बाज आ जाएं, ये आप जो वॉर क्राइम की तरफ आपने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है और वॉर मॉन्गरिंग जो शुरू की अपनी कौम को इलेक्शन के लिए और सियासी मफादात के लिए, इसको बंद करें और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। एक मैसेज हिंदुस्तानी क़यादत को, दूसरा मैसेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को। देखें आज भी हम बड़े महज़्ज़ब और ज़िम्मेदार तरीके से बिहेव कर रहे हैं। आज भी पाकिस्तान के अंदर हमने कार्रवाई की है, आपने जिस तरीके से उनके दो जहाज़ आए हैं, कल भी हमने कार्रवाई जो करके गए वो पाकिस्तान के अंदर थी और फिर उन्होंने हमारी रेंज में थे ये उनके एमुनेशन डेपो और उसके साथ साथ डिफेंस इंस्टॉलेशन और फिर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, हमने उनको निशाना नहीं बनाया। हमने ह्यूमन लाइफ्स को बचाया, हमने कोलेक्ट्रल डैमेज को बचाया, ज़्यादा तबाही को रोका। ये सब कुछ क्या है? ये पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रेन जो हम शो कर रहे हैं आयशा, ये सारी दुनिया मेरा ख्याल है उसको गेज कर रही है, उसको गेज करना चाहिए। अब ये वॉर टाइम में हम दाखिल हो चुके हैं, अब पीस